जी, आज का पहला मैं आर्टिकल जो टॉमस फ्रेडमैन का आर्टिकल है, और अमूमन मैं इनके आर्टिकल्स को अहमियत इसलिए देता हूँ कि ये एक बड़ी क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात करते हैं। उन्होंने किया मुर्सी जो इलेक्ट हुआ है वहाँ और इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात क्या, उन्होंने कहा देखिए एक बात अंडरस्टैंड कर जाए कि ये जो इसराइल है ये वर्टिकल यानी कि अमूदी ताल्लुकात पे यकीन रखता है, मुतवाज़ी ताल्लुकात पे नहीं। मतलब ये है कि ये अवाम के साथ राब्तों का जो हवाला है उसकी बजाय ये हुक्मरानों के साथ या एक ग्रोह के साथ जो रूल कर रहा हो उस पर ताल्लुकात पे यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि अब ये इस पैराडाइम से निकल जाए, आपको मानना पड़ेगा कि आपके ताल्लुकात बेहतर उसी वक्त हो सकते हैं अरब ममालिक से जब अरबों में जमहूरियत आ जाएगी। और जमहूरियत से डील करते हो आप ज़रा हरासा होते हो, खौफज़दा होते हो, आप तो सिर्फ हुक्मरानों से डील करते हो। लेकिन इसके नतीजे के तौर पर एक सर्द किस्म के एक नॉर्मल ताल्लुकात पैदा हुए हैं जो कई वो गर्मजोशी उसमें नहीं है जो अवाम से ताल्लुकात के साथ पैदा हो सकती है। उसको पैदा करने के लिए आपको मानना पड़ेगा उस गर्मजोशी का हवाले से जो इस शक्ल में होगी कि आपके अवाम के साथ अवाम के ताल्लुकात हों। ख़ास तौर पर उनका ये कहना कि इसराइल को अब ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा अपने ताल्लुकात को देखने के लिए दूसरे। उन्होंने कहा आप नेतन्याहू आप ही नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हो, वो अखवान आ गए हैं तो क्यों घबरा रहे हो, आप अपने ताल्लुकात को इस लेवल पर कायम करो कि अब आपके और मुर्सी के बारे में उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि मुर्सी जो है वो कोई ऐसा मॉडल अडॉप्ट करे जो कि ईरान का मॉडल या सऊदी अरब का मॉडल हो। दोनों के पास तेल है, इनके पास तो तेल है नहीं, वो तो इस्लामी हो गए और दुनिया से आइसोलेट हो गए, दोनों मुल्कों को परवाह नहीं, उनके पास तेल की दौलत है, इनके पास तो तेल की दौलत नहीं है। तो मिस्र को अपने बहुत से मसाइल के लिए दूसरे मुल्कों को देखना पड़ेगा, मुर्सी को भी अपने अवाम की साथ लेकर चलना पड़ेगा। अलबरादी और दूसरे लोगों ने इनका साथ दिया है जो एक लिबरल और डेमोक्रेट हैं, तो इसलिए इनको ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे इनको लेकर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें तुर्की का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, तालिबान का नहीं। अब दो मॉडल कहते हैं, तालिबान कह लीजिए, अलकायदा कह लीजिए, तालिबान की चूंकि हुकूमत थी कि वो तरह की हुकूमत नहीं, तुर्की की तरह की हुकूमत होगी। ऐसी सूरत में ही मामला जो है ना आगे बढ़ सकता है। एंड इसका बहुत मज़ेदार है और वो ये है कि मुस्लिम ब्रदरहुड डोमिनेटिंग इजिप्ट एंड विद कंजर्वेटिव रिलीजियस नेशनलिस्ट डोमिनेटिंग इस्राइल पॉलिटिक्स both will either change their behavior to make Camp David legitimate for both peoples or it will gradually become unsustainable। उन्होंने कहा देखिए एक बात और भी इसने लिखी, उन्होंने कहा देखिए आपको दोनों मुल्कों को बदलना पड़ेगा ताकि आप जो अपने अमन का मायदा है वो रुक सके, वरना फिर ये मायदा रहेगा नहीं। और उन्होंने ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे दोनों अगर वैसी सूरत बनती है जैसे कहते हैं तो इसराइल जो है वो टू नेशन टू स्टेट्स जो है ना वो नहीं बना सकते, वन स्टेट पे आपको कायम रहना। और वन स्टेट का मतलब क्या है कि आप ज्यूइश डेमोक्रेसी को सेक्रीफाइस करते हैं। अगर इसराइल के साथ फ़लस्तीन का इलाका है और आप उसको डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं तो वहाँ तो फ़लस्तीनियों के वोट बहुत होंगे, और अगर आप उनको वोट देने का हक नहीं होता तो ज्यूइश स्टेट तो हो सकती है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। और अगर आप सिर्फ ज्यूइश डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं तो आबादी की अक्सरियत को जियो होना लाजमी, जैसा पाकिस्तान में अगर इस्लामिक स्टेट का मतलब है कि आबादी की अक्सरियत इस्लामिक है, कोई मसला ही नहीं है। मसला तो हमारे दानश्वरों ने उठा रखा है। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से ये खासा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। अच्छा, कुछ आर्टिकल आज ये ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ हमारे बहाल हुए हैं उस पर आए हैं जी, और बड़े मज़े के हैं। यूएस अपॉलॉजी सवालिया निशान के साथ राजा मोहन का आर्टिकल है जी। उन्होंने कहा जी रास्ता खोल दिया है पाकिस्तान ने, लेकिन सवाल ये है कि क्या आगे ये बात चल सकती है। उनके इंटरेस्ट अलग हैं, अमेरिका के पाकिस्तान के अलग हैं। ये जिसे कहते हैं ना अब फ्रेंड्स और एनिमीज़ को बना के फ्रेंडिनीज़, पता नहीं क्या लफ्ज़ बना दिया हुआ ने कि फ्रेंडमीज़ के दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं। वैसे तो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि लव हेट रिलेशनशिप, मोहब्बत और नफ़रत का रिश्ता, वो फ्राइड का कहना है जिससे आपको मोहब्बत होती है उसके लिए एक नफ़रत का जज्बा भी एक तरह का अंदर पाया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान के ताल्लुकात यही है, उन्होंने कहा दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे की। विद इट्स ब्लफ हैविंग बीन कॉल्ड, पाकिस्तान टू रिकग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूएस सपोर्ट फॉर मैनेजिंग द करंट क्राइसिस इन इट्स इकोनॉमी एंड ह्यूज पोलिटिकल वैल्यू ऑफ द अमेरिकन कनेक्शन। उन्होंने कहा यकीनी बात यह है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, बल्कि जो इंडिया को कहना चाहिए, लेकिन उसको पाकिस्तान को पता है कि उसको अमेरिका की ज़रूरत है। अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान के बगैर इस मसले का हल नहीं ढूंढ सकता।
وہ پاکستان کے بغیر ان کو پتہ ہے کہ افغان مسئلے کا حل ہے نہیں. The US has once again called for greater trilateral cooperation between the own troops, the Afghan security forces and the Pakistan army. To wipe out the sanctuaries Rawalpindi is not ready to hit. یہ ان کا army are likely to remain friends and enemies at the same time in افغانستان. لیکن یہ انڈین ہے, اس کے اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ انہوں نے اس کو کہا ہے, بیان کیا ہے. لیکن ایک مائیکل سمتھ کا آرٹیکل ہے, کننگٹنز پاکستان اپالوجی ہے, سلیپ ان دی فیس. انہوں نے کہا امریکہ کے منہ پہ تھپڑ ہے یہ جو اپالوجی آپ نے دی. جو ملک جو ہے طالبان کو سینکچری دیتا ہے, جو القاعدہ کو سپورٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, جو بھی الزام لگاتے ہیں, حقانی نیٹ ورک اس کے خلاف کام نہیں کرتا وزیرستان میں وغیرہ, اس کو آپ دے رہے ہیں, اس سے آپ معافی مانگ رہے ہیں, یہ فلاں فلاں فلاں, بڑا غلط بات ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہونے کا, یہ تو ڈسپلے آف امریکن ویکنیس ہے, امریکہ کی کمزوری کا اظہار ہے. The purpose of Secretary Clinton's call to issue an apology to the government of a country which has not only become a critical incumbent for the terrorist groups that target US and allied interests globally, but a government whose agents have also persistently meddled in our mission to deliver peace and stability to its neighborhood. بتائیے. اور کہتے ہیں اس کی ایجنسیاں بھی بڑا کام کرتی رہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ wherever we in the West might perceive such gestures to be driven by a spirit of cooperative interest and to be reconciliatory in nature, the Pakistani of a foreign observer in South Asia, ان کا خیال اس سے مختلف ہے. اور it is conceivable that this last development could do far greater damage. انہوں نے کہا اس کا نقصان ہوگا, یہ منہ پہ تھپڑ ہے, اور یہ ڈپلومیسی بڑی ایک نازک حساس طریقے سے بات کرنے کا نام ہے. یہ تو سیدھی بات کر دی ہے, یعنی یہ خلاف آرٹیکل ایک طرح کا آیا ہے. اور اس میں پاکستان's نیو ہیٹ لسٹ. اب ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ حوالے دیے. A recent Pew poll has shown that despite the best of efforts, the US is still widely reveled in Pakistan. India is the انہوں نے کہا پاکستانیوں سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جیک اسٹرا نے جب یہ واقع ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ان ملکوں کی لسٹ میں جاری کیا جائے جو جب انڈیا پہ حملہ ہوا تھا بمبے پہ, کہ جو ٹیررزم کو فروغ دیتے ہیں. پہلے اس کو خیر نہیں مانا. انہوں نے اس وقت پاکستانیوں کا ایک سروے کیا گیا, پیو سروے جس کو کہتے ہیں, PW پیو سروے. تو انہوں سروے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پتہ چلا کہ 4 میں سے 3 پاکستانی جو ہیں وہ امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور اس میں سروے میں یہی پتہ چلا کہ وہ انڈیا کو بھی دشمن سمجھتے ہیں, لیکن وہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے کہ 10 میں سے 6 پاکستانی ایسے ہیں جو طالبان کی نسبت جو ہے انڈیا کو اپنا زیادہ دشمن سمجھتے ہیں. یہ ہے پاکستان کا امریکہ اور انڈیا اکٹھا جوڑتے ہیں نا کے بارے میں تعلق. اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں تو کیا انہوں نے کہا کہ ریسنٹلی میجر جنرل اشفاق ندیم احمد, دا ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشن ان اسلام آباد, ہیلڈ اے کانفرنس. اور کانفرنس میں یہ پوچھا گیا کہ خاص طور پر 2014 کے بعد امریکی فوجیں چلی جائیں گی تو ہم یہاں کیا ایجنڈا طے کریں. اچھا بھائی یہ تو حق ہے پاکستان کا کہ جب یہاں ایک خلا پیدا ہوگا, امریکہ چلا جائے گا تو ہمیں کیا طے کرے. آپ کہتے ہیں امریکہ ہمیں بتا دے یہ کرنا ہے تو وہی ہم کریں. ہماری اصل لڑائی تو یہ ہے نا بھائی کہ 2014 کے بعد آپ ہمیں کس کے پہلے آپ چھوڑ گئے تو اس پر تذکرہ بھی ہے کہ ہم جیسے امریکہ پہلے سارا کچھ پاکستان کے حوالے کر گیا تھا, اب وہ کرنا نہیں چاہتا. اچھا کرنا نہیں چاہتا تو پھر آپ اپنی مرضی سے ہم پر انڈیا کو یہاں شمالی الائنس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان اس کا جی ایشلی ٹیلس کا جگہ جگہ کوٹ ہو رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی پاکستان کو ایک طرح کی پریڈکٹڈ اسٹریٹجک ڈیفیٹ فار پاکستان جانے کے بعد پاکستان نے کوئی گین نہیں کرنا. جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا. US cards are also growing weaker with time. Pakistan cannot win in Afghanistan. Still, the Americans acknowledge that Pakistan is key to any political reconciliation and stability in Afghanistan. ٹھیک ہے پاکستان جیت نہ سکتا ہوگا, لیکن انہوں نے کہا کہ اسٹیفن کوہن کو کوٹ کرتے ہیں, روز آ رہے ہیں آرٹیکل میں سنا چکا ہوں آپ کو, کہ اگر پاکستان کو صرف انڈیا بچا سکتا ہے اپنے آپ سے گویا, اور وہ پاکستان کو ابھی اس کے معاملے میں کچھ تھوڑے سے تذبذب ہے, لیکن کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انڈیا کی مدد کے ساتھ پاکستان کو ریسکیو کیا جائے. اچھا جی آج ایک بڑا مزے کا آرٹیکل آیا جی, اور وہ آرٹیکل ہے حفیظ اللہ نیاز صاحب کا. ہمارے دوست سینیٹر پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہارون رشید کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں کہ وہ عمران کے کالر نویس اور کپتان کے کالر نویس وغیرہ کہہ کر, اور انہوں نے بھی کچھ جوابات دیے. کچھ لوگوں کو ان کی شکایت تھی کیوں لکھے. آج انہوں نے بھی حفیظ اللہ نیازی نے بھی اس کا جواب دیا ہے.
اور یہی کہا کہ بڑے نابغہ روزگار ہیں ہمارے بھائی پرویز رشید صاحب، لیکن وہ اس چکر میں کہاں پڑ گئے. پھر انہوں نے نواز شریف پر کچھ اعتراضات، کچھ سوالات کیے ہیں، کچھ کتابوں کے حوالے دیے ہیں جو ابھی حال ہی میں چھپی ہیں اور جن کا تذکرہ آیا ہے، اور زمینیں، ملیں، امپورٹ ایکسپورٹ، کسٹم ڈیوٹی، چوری، واپڈا کی میٹر فکسنگ، یلو کیب، موٹر وے پروجیکٹ، مرغیوں میں ٹرانسپورٹ، شوگر انڈسٹری، دودھ، گوشت، انڈوں کی شام، یہ سارے قصے جو ان کے حوالے سے ہیں وہ لکھے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک پلاٹ دینے کی بات کرتے ہیں عمران خان کو، جو اس نے فوراً ڈونیٹ کر دیا تھا اس کو شوکت خانم کو، اور یہ اس کے علاوہ 5000 پلاٹ انہوں نے ڈکار لیے ہیں، اس کا تذکرہ نہیں کرتے. مطلب وہ حفیظ اللہ نیازی پہلے تو صرف بولنے کی بات کیا کرتے تھے، اب لکھنے پہ بھی آ گئے ہیں جی. تو مختلف طرح سے اب ہمارے 3 دوست جو ہیں، ہارون رشید اور پرویز رشید اور حفیظ اللہ نیازی جو ہیں، اب میدان میں ہیں، سینگ پھنسائے بیٹھے ہیں. لیکن جمہوریت کا مستقبل کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسے چلتی ہے. اس طرح کے ایک عرفان اللہ صدیقی صاحب کا بھی ہے جی کہ اپوزیشن کا انتشار کیوں جی. یہ پہلا موقع ہے اپوزیشن کٹھی نہیں ہے، اور عمران خان اپنی لائن پہ، وہ اپنی لائن پہ، یہ کیسے کٹھی ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور انہوں نے کہا یہ جو کمپرومائز ہونا چاہیے، انہوں نے کہا اخوان المسلمین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ البرادی کو بھی انہوں نے ساتھ دیا تھا. البرادی یہ سارے سیکولر لبرل لوگ تھے اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تو یہی احمد شفیق نے آنا ہے تو حسنی مبارک کا آدمی ہے. جب ہم ایگری نہیں کرتے اخوان کے ساتھ، لیکن ان کو لے آئیں کم از کم. اس سے البرادی ان سے تو جان چھوٹ جائے گی. یہ جو حسنی مبارک کے لوگ ہیں، کہا ہمیں بھی اکٹھا ہونا پڑے گا، اور عمران اور یہ نواز شریف اور منور حسن جس دن ایک سٹیج پہ بیٹھیں گے، اس دن مجھے تسلی ہوگی کہ یہ ایک پازیٹیو بات ہوئی. اچھا کال لیتے ہیں جی. اب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی جناب. وعلیکم السلام. جناب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو نیٹو سپلائی کھولی ہے بغیر کسی انٹرسٹ کے کھول دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے کہاں پہ معافی مانگی ہے. یہ اس کو ٹیلی فون آ گیا، پتہ نہیں اس کے میاں نے فون کر کے اسے اپالوجائی کی ہے تو وہ اس سے کہہ دیا ہم نے کی ہے. یہ کیا بکواس ہے، مذاق ہی ہو رہا ہے. یہاں پہ نہ کوئی پاکستان کی کوئی نہیں بات کرتا، سارے اپنی اپنی دکانیں چلائی جا رہے ہیں. سمجھ سے باہر یہ ہو کیا رہا ہے. آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ تو ان کو کم از کم سمجھائیں، ان کو جوتے مار کے بھجوائیں یہاں سے. اچھا یہ تو ایک سمجھانے کی بات ہمارے ذمہ لگائی ہے، اور بڑی مشکل سی کہ جوتے مار کے سمجھائیں. ان کے خیال میں اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی. اور ہمارے لیے جوتے اٹھانا اور مارنا جو ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لفظوں کی مار دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بات ہماری پہنچ جائے اور سمجھ آ جائے، اور سمجھ آ بھی جاتی ہے کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں آتی. ہاں ان لوگوں میں نہیں ہے جو ایک صاحب تھے وہ کہتے دیکھا نہیں میں نے پرسوں آرٹیکل لکھا تھا اور آج ہی دیکھو چوین لائن نے اپنا بیان بدل دیا اور اس نے یہ بات کہہ دی جو میں نے لکھی تھی. تو ایسا خیال تو نہیں، ایسا زوم بھی نہیں، ایسا وہم بھی نہیں ہے کہ ہمارے لکھے پر، ہمارے بولے پر، ہمارے پر یہ عمل اس طرح ہوتا ہے کہ پالیسیاں بدل جاتی ہیں، حکمت عملی بدل جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.